سر اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ میں نے سوال کیا، میری بحث ہوئی ہے، جی لیکن مجھے نا ہاں میوٹ کر دیا جاتا ہے، یہ میری بات سنی نہیں جاتی. تو نہیں آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے بھائی محمد بھائی، آج کے موضوع پر، وسیلہ کے موضوع پر. جب تک آپ نے میری بات نہیں سننی یا میرا مطلب سوال نہیں سننا، آپ بولیے، آپ جتنا زید بھائی کو بولنے دیجیے، اور آپ بول کے جب آپ کی بات ختم ہو جائے تو اس کے بعد مت بولیے گا آپ. ٹھیک ہے، آپ ان کو بولیے جتنا بول پائیں، ان کو بولنے دیجیے، لیکن بس ایک ہی سوال رکھیے گا، 2-3 سوال نہیں. ون ٹائم میں صرف ایک سوال رکھیے. ایک ٹائم پہ ایک سوال رکھیے، جواب ہو جائے، پھر دوسرا سوال اس کے بعد لیں گے، کوئی دقت نہیں. آپ خاموش ہو جائے گا، سوال رکھ کے خاموش ہو جائے گا. جی جب تک شروع. تب تک وہ جب آپ رک جائیں گے تبھی میں بولوں گا. چلیے ابھی میں خاموش ہو رہا ہوں، آپ بولیے، بتائیے. لیکن مطلب یہ کہ صرف ایک ہی سوال، ایسا نہیں کہ آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا 10 سوال. اب کوئی ٹائم دے دینا، کم سے 5 منٹ یا 6 منٹ. اب مان لیجیے بولتے ہی نہیں 15 منٹ تو نہیں ایک سوال، اگر آپ دوسرا سوال شروع کریں گے تو میں بولوں گا، لیکن ایک سوال آپ جتنا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کریے، کوئی بات تقریر نہیں کرنا. یہ اسٹریم کا آپ کو میں واضح کر دوں کہ یہ ایسا نہیں کہ کوئی آپ بھی آ کے اپنا تقریر کرے. یہ صرف یہ کہ آپ آ کے، ہم جو موقع دے رہے ہیں، آپ آ کے اپنا سوال رکھ سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے. بس ایسا نہیں کہ آپ کو بولنے کا موقع، آپ پوری تقریر کریں، آپ سوال رکھ دیں بس. چلو یہ تو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے کہا جی ایک حدیث سے ثابت ہے، بہت کی حدیث. حالانکہ وہ حدیث جو ہے نہ امام البانی نہ حافظ ابن معتبر الکرام ہے، کسی نے بھی معذرت چاہتا ہوں محمد بھائی، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، نہیں تو میں ڈسٹرب نہیں کیا ہوتا آپ کو. تھوڑا سا اور واضح بولیے، مائک کے قریب آئیے جی، زور سے بولیے جی. یہ جو بہتی کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے. اسے شیخ شاہد آپ کو سمجھ میں آ رہی بات جو کہہ رہے ہیں وہ؟ دنیا کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے صاحب، کٹ کٹ کے آ رہی ہے. زید بھائی ان کو بول دینے چاہیے، چاہے سمجھ میں، جب وہ سوال ان کا ختم ہو جائے گا تب ہم سنیں گے. ان کو بولنے دیجیے. یا میسج میں سوال ڈالنے ہیں. کوئی بات نہیں محمد بھائی بولیے، ہم لوگ سننے کی کوشش کر رہے ہیں پوری. جلد بتائیے. تو یہ جو حدیث ہے یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. یہ جو بہقی کی حدیث ہے یہ اس سے کسی بھی عالم نے کہنے کہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو اسے بھی اپنی طرف سے صحیح کہتے ہیں، لیکن علامہ البانی نے کہیں نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے. اور اگر مان بھی لیں کہ کسی ایک حدیث سے ثابت ہے کلمہ طیبہ، تو کیا کسی ایک حدیث سے اذان کے الفاظ 4 مرتبہ پڑھنا ثابت نہیں ہے؟ کیا کسی ایک صحیح حدیث فائدہ نہ کرنا ثابت نہیں ہے؟ وہ دو کی حدیث، تو اس سے اصول تو نہیں بنتا کہ اگر ایک حدیث کلمہ ثابت ہے، کلمہ جو رسول اللہ کے دور میں تھا، تو جو رسول اللہ کا کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ. اچھا آ گئے جی محمد بھائی. 4 مرتبہ پڑھنا ایکچولی کیا ہے نا، آپ خود اپنی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھیے گا یوٹیوب پہ، آواز کٹ رہی ہے آپ کے بیچ میں، فل ان دا بلینکس میں کوئی کیسے سمجھے گا؟ مطلب کچھ سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے. ہاں جی، ہم آپ کا سوال تو استقبال کرتے ہیں، لیکن کچھ ہم تک آواز بھی تو آئے برابر. ان کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے، میں جواب دے رہا ہوں، آواز کٹ کٹ آئی ہے. چلو فل ان دا بلینکس والا سوال بھی سمجھ میں آ گیا. چلیے بہت اچھا، خوب بتائیے. یہ بھائی صاحب پہلے بھی آ چکے ہیں اور میں ان کو سمجھا، اسی مطلب پہلے ہماری کسی اسٹریم میں یا کسی اور نام سے آ چکے ہیں. وہ جو الاسماء و صفات کی جو روایت ہے جس میں کلمہ طیبہ موجود ہے، ابھی میں نے اصل میں شروع میں کہا تھا اپنی کمنٹ میں کہ یہ جو روایتیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں وسیلے کی، اس میں کلمہ طیبہ بھی موجود ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس روایت کو وسیلے کی دلیل بنا رہے ہیں، تو اس میں جب کلمہ طیبہ موجود ہے تو کم سے کم اس کو تو مانو. آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر یہ بھائی وہی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ہے. تو یہ جو حدیث شروع میں آدم علیہ السلام والی جو پیش کی گئی، ہم نے نہیں کہا وہ صحیح ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ کلمہ طیبہ دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے. ابھی بھائی صاحب پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں نے اوپننگ کمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں مسلمان ہونے کے لیے. اگر آپ کی نظر میں ثابت نہیں تو پرابلم کیا آپ کو؟ آپ کہیے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ، آپ دوسرا کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ شہادت پڑھ لیجئے. آپ کو بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا اوپننگ کمنٹ میں کہ کوئی اردو میں بھی پڑھ لینا، عربی نہیں آتی ہے تو بھی مسلمان ہو جائے گا. لیکن آپ وہ الفاظ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہونا چاہیے، جبکہ وہ حدیث کیا ہے؟ الاسماء و صفات للبیہقی میں موجود ہے.
آپ کہہ رہے ہیں وہ ضعیف ہے کیونکہ شیخ البانی نے صحیح نہیں کہا. بھائی یہ کوئی ضعیف حدیث، ضعیف کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کی کسی ایک راوی پہ جرح کر کے بتائیے، یا اگر آپ کو اس سند کے راوی کے بارے میں، کسی ایک راوی کے بارے میں آپ کو کوئی آبجیکشن ہے، اعتراض ہے، کوئی جرح، وہ بتائیے. بھائی سنیں میں سر، آرٹیکل ایک منٹ میں آپ کی بات سن چکا، ایک منٹ اب جواب دینے دیجیے. اس تعلق سے میرا آرٹیکل موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میرے خیال سے 10 سال ہو گئے لکھے ہوئے، ہمارے اہل سنہ میں پبلش ہو چکا ہے. میرے خیال سے میں آپ کو بھیج بھی چکا ہوں آرٹیکل، اور میں کئی بار آپ نے مجھے میسج بھی کیا تھا، میں نے وہ آرٹیکل بھیجا، میں نے کہا کہ آپ اس سند کے کسی راوی پر جرح کر کے بتاؤ. آپ نے آج تک کوئی جرح نہیں کیا. میں کہتا ہوں آج اس اسٹریم میں بھی اگر آپ کو جرح کرنا تو آپ اس کی سند کے کسی ایک راوی پہ جرح پیش کیجئے، میں جواب دینے کا پابند ہوں. لیکن آپ کہیں گے نہیں شیخ البانی نے صحیح نہیں کہا، فلاں نے صحیح نہیں کہا، اس لیے وہ روایت ضعیف ہے. تو یہ تو ضعیف ہے، روایت کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو وہ روایت جو الاسماء و صفات میں ہے، وہ اس میں کلمہ طیبہ موجود ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے تو اس کے ضعیف ہونے کی دلیل دے. دیکھیں میں نے اوپننگ کمنٹ میں کیا کہا کہ لوگ کہتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح الاسناد کہا، تو میں نے کہا کہ کہا بھی ہو نا تو اس کے لیے دلیل چاہیے. تو ہم نے کہا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، عن ابیہ سے روایت کرتا ہے، اور اس پر محدثین کی جرح موجود ہے، تو یہ دلیل ہوتی ہے نا ضعیف کہنے کی، تو ہم دلیل کے ساتھ ضعیف کریں. ایسے میرے بھائی آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہے اس چین کے سلسلے میں کہ اس کی سند کا کوئی راوی ضعیف ہے تو آپ پیش کریں، ویلکم، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کے جواب دینے کے پابند ہیں. لیکن آپ کہیں گے نہیں شیخ البانی نے صحیح نہیں کہا اس لیے ضعیف ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں بنے گی. تو اگر آج بھی میں آپ کو موقع دیتا ہوں، اگر اس سند کے کسی راوی پر کوئی کلام ہے تو آپ پیش کریں. جی میرا چلو جواب محمد بھائی، جو حدیث سے شیخ ذکر کر رہے ہیں اس کے کوئی راوی پر آپ کوئی کلام پیش کر سکتے ہیں، کوئی جرح پیش کر سکتے ہیں، تو کریے، آپ کو موقع دے رہے ہیں ہم لوگ. جی بالکل بالکل پیش کیجئے، کسی راوی پر کوئی جرح پیش کرنا تو پیش کیجئے. جی میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ آواز رہی آ رہی ہے. ہے. دیکھیں آپ نے خود کہا ہم حاکم جو ہیں متساہل تھے. جب وہاں پہ آپ نے جو آپ کے متعلقہ حدیث نہیں تھی اس میں آپ نے امام حاکم کو متساہل مانا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کے متعلقہ حدیث نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں ماننی تھی، آپ اہل حدیث، آپ نے اسے ماننا ہی نہیں تھا، چاہے یہ صحیح بھی ہوتا. لیکن اسی میں یہ جو بہقی کی آپ حدیث پیش کریں، اسی میں ہی پہلا راوی کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، امام حاکم ہے. تو یہاں پہ آپ انہیں متساہل نہیں مان لیں، وہاں پہ آپ نے انہیں متساہل مان لی ہے. جہاں پہ وہ کہہ لیں کہ جہاں ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث میں نہیں کہیں کہتا، جو آپ نے حدیث کہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، میں بھی مسئلے والی حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن یہ حدیث وہی اب ہم حاکم ہیں پہلے راوی وہی. ایک بات. دوسری بات میں نے جو دلیل پیش کی ہے کہ اسی بہقی صحیح سند کے ساتھ رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے. آپ کے ساتھ وہ بھی حدیث آتی ہے. ایک سوال سن لو، ایک اعتراض سن لیا میں نے آپ کا، آپ جواب سنیے. آپ کا ایک اعتراض میں سمجھ گیا. آپ نے یہ کہا ہے کہ مطلب میں نے جو اوپننگ کمنٹ میں کیا وہاں سے کوٹ کیا آپ نے. آپ کا اعتراض میں دوہرا دیتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ میں نے اوپننگ کمنٹ میں کہا ہے کہ امام حاکم متساہل ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جب آپ نے خود کہہ دیا کہ امام حاکم متساہل ہیں اور یہ حدیث یعنی وسیلے والی حدیث، آپ الزام لگا رہے ہو کہ وسیلے والی حدیث آپ کے خلاف یعنی اہل حدیث کے خلاف گئی، تو آپ نے امام حاکم کو متساہل کہہ کے اس حدیث کو رد کر دیا. اور یہ جو کلمہ طیبہ والی حدیث ہے بہقی والی، اس میں بھی امام حاکم راوی ہیں، تو آپ اس کو کیوں صحیح کرتے ہو؟ یہ ہے آپ کا اعتراض. ابھی بیچ میں مت بولیے گا، آپ کا اعتراض کوٹ کر رہا ہوں. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ یہ وسیلے والی روایت کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا یہ بول کے کہ امام حاکم متساہل ہے، جبکہ وہ جو روایت ہے کلمہ طیبہ والی، اس میں امام حاکم موجود ہے. پھر آپ اس کو کیوں لے رہے ہو؟ یہ آپ کا سوال اعتراض ہے. میرے بھائی میرا اوپننگ کمنٹ ریکارڈ ہے، آپ جا کے دوبارہ سن لیجئے. آپ کے اس جیسے اعتراض ذہن میں گھوم رہا تھا، اس لیے میں نے جواب دے دیا، وہیں پہ جواب دے دیا. آپ میرا اوپننگ کمنٹ گھما کے سنیں، میں نے کیا کہا کہ امام حاکم صرف اس کتاب میں یعنی مستدرک حاکم میں متساہل، وہ بھی تساہل کا تعلق ان کی تصحیح سے ہے، ان کی ذات ان کی ثقافت سے نہیں. اور میں نے ساتھ میں بھی کہا کہ امام حاکم دوسری کتابوں میں متساہل نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا کہ امام حاکم کی جو کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، جا کے سنے میرے اوپننگ کمنٹ میں نے کہا اس میں تو زبردست محدث، بہت بڑے ناقد، بہت بڑے امام ثابت ہوتے ہیں. یعنی اس کتاب کی روح سے وہ بہت بڑے حدیث کے بہت بڑے ناقد ہیں، بہت بڑے امام ہیں. تو یہ میں نے اوپننگ کمنٹ میں کہہ ڈالا ہے، یہ بات میں نے کہہ ڈالا ہے کہ امام حاکم کا جو تساہل ہے وہ تصحیح سے متعلق ہے، وہ بھی المستدرک تک محدود ہے، باقی ان کی دوسری کتابوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، یہ جو تساہل ہے نا، یہ تصحیح کا مسئلہ ہے.
امام حاکم جب کچھ بیان کریں گے روایت کریں گے تو ان پہ نقد نہیں کہ ان کی روایت کردہ روایت ضعیف ہے، یعنی وہ کوئی بیان کرتے ہو کوئی روایت ان کی روایت ضعیف ہو جائے گی. یہ مستدرک میں بھی امام حاکم پر کوئی بات ہوتی تھا تو ساری کتابوں کو رد کر دیا جاتا. یعنی مستدرک کی امام حاکم چونکہ مین راوی وہی ہیں، مصنف وہ ہیں، وہ اپنے سے اوپر سند لاتے ہیں. تو امام حاکم میں کوئی مسئلہ ہوتا تو ناقدین کیا کہتے، محدثین کیا کہتے، امام حاکم کی کوئی بھی روایت قبول نہیں ہوگی، یہ پوری کتاب گئی کیونکہ وہ ضعیف ہے. لیکن اس روایت میں جہاں وہ تصحیح کرتے ہیں وہاں کہا گیا کہ تصحیح میں تساہل ہے، لیکن روایت کرنے میں نہیں. جو باتیں بیان کرتے ایسا نہیں کہ وہ کچھ کا کچھ بیان کر دیں، متن الٹ دیں، سند پلٹ دیں، یا کچھ بھول جائیں، کمی کر دیں، زیادتی کر دیں، ایسا کوئی ریکارڈ امام حاکم کا نہیں رہا ہے. اس لیے امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے ناقد ہیں، بہت بڑے امام ہیں، فقہ ہیں، ان کی ثقافت پر کوئی آنچ نہیں ہے. اگر آپ جو آپ نے ہم نے کہا آپ نقد کیجئے تو آپ نے ہماری ہی بات دلیل میں پیش کر دیا کہ آپ نے ان کو متسائل کہا. ارے بھائی ہم نے تصحیح میں متسائل کہا، ہم نے کہا کہ روایت بیان کرنے میں ضعیف ہے وہ، اور وہ متسائل بھی صرف ایک کتاب میں ہم نے کہا. باقی ہم دوسری کتاب کی بات کریں الاسماء والصفات، وہ امام حاکم کی کتاب بھی نہیں، وہ تو امام حاکم کے شاگرد امام بہقی رحم اللہ کی کتاب ہے. وہ اپنے استاد سے ڈائریکٹ نقل کر رہے ہیں، وہاں تساہل کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس روایت میں تساہل کا کیا تعلق ہے؟ تو امام حاکم رحم اللہ تو امام بہقی کی جو کتاب ہے، امام بہقی کی کتاب الاسماء، اس میں وہ اپنے استاد امام حاکم سے روایت کرتے ہیں. ان کے استاد میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حاکم کی ذات پہ کوئی جرح نہیں ہے. اگر کوئی جرح ہے تو وہ دلیل لائیے، وہ پیش کیجیے. میں نے کہا تھا جی نہایت معذرت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سہل مختال ہی ہوتا ہے، چاہے وہ راوی ہو چاہے وہ. اچھا دوسری بات سن لیں، اگر مان کے لیے کہ یہ چیز صحیح ہے، مان لیجیے، لیکن پھر بھی اس اصول نہیں بن سکتا کہ صحیح صرف ابو داؤد کی امام ابو داؤد نے اسے صحیح کہا ہے تو پھر متواتر حدیث بیان کرنا چاہیے، رفع دین سے بھی بات چاہیے. لہٰذا اسی طرح مان بھی لیں کسی ایک حدیث کے معذرت چاہتا ہوں رفع الیدین کے تعلق سے جو آپ نے کہا، یہ جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر زید بھائی کو سمجھ میں آ رہا تو بتائیں. نہیں شیخ، کیا مسئلہ ہے نا محمد بھائی، آپ ذرا کیسا کریے گا کہ آپ کی بات کتنی فل ان دا بلینکس آ رہی ہے ہم لوگوں تک، یعنی فگر آؤٹ کرنا پڑ رہا ہے، اندازہ لگانا پڑ رہا دوسری بات نہیں ہے. سمجھ پا ایسا رہے کریں آپ تھوڑا سا لیو کر کے پھر سے جوائن کریے، ہو سکتا ہے آپ کا سگنل بیٹر ہوگا. اور آج کے لیے ہم نے آپ کا ایک سوال تو لے لیا، جو ایک سوال کا الحمدللہ اطمینان بخش شیخ نے جواب دیا، آپ نے کوئی اس کا جواب پہ کوئی جواب نہیں دیا، آپ اگلے سوال پہ گئے، یعنی آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا. کہہ رہے ہیں جو کلیئر نہیں ہو رہا ہے، تھوڑی دیر جی بعد آپ جوڑیے. ہو سکتا ہے مجھے بات ایسے سمجھ میں آئی تھی شاید کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اسی سند سے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ہے، ایسا کہہ رہے ہیں وہ. مجھے یہ سمجھ میں آیا تھا. محمد بھائی آیا نا صحیح؟ ہاں بالکل ایسے ہی کہ ایک صحیح کرنا اصول تو نہیں بنتا. نہیں ایسی کوئی کون سی روایت ہے رفع الیدین نہ کرنے کی؟ اسی یعنی جو کلمہ طیبہ والی سند، اسی سند سے عبداللہ ابن مسعود، اس کے ابو داؤد کی حدیث عبداللہ ابن مسعود. اس میں امام حاکم کہاں ہے بھائی؟ اس میں کدھر امام حاکم؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو اس کی بھی صحیح ہے لیکن یہ نا سبق اس کی بھی صحیح ہے نا. ہاں ضعیف ہے، ضعیف روایت. ہم کون کہہ رہا ہے ضعیف نہیں ہے؟ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس میں امام حاکم کا مسئلہ ہے. وہ آپ یہ جو کلمہ طیبہ والی روایت ہے، اس روایت کی سند میں کوئی پرابلم ہو تو بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں رفع الیدین والی حدیث ضعیف ہے، ہم بھی کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن اس میں امام حاکم کہاں ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے اس کیس سے؟ ایک حدیث کا صحیح ہونے سے کیا اصول بن جاتا ہے کسی حدیث کے صحیح ہونے سے؟ اگر دوسری طرف متواتر حدیث میں شاذ کہا جائے، متواتر حدیث کے خلاف کون سی متواتر حدیث کے خلاف ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو وہی بات ہوئی نا، منکرین حدیث کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے. تو ایسے قرآن کے خلاف بول کے کوئی حدیث کو آپ رد نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے اسٹریم میں بھی یہ بات کہی دی ہے. میں نے کہا یہ روایت قرآن کے خلاف جاری، لیکن فوراً میں نے کلیئر کیا کہ یہ اصول نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف آپ جا کے ضعیف بول دو، چونکہ سندن وہ ضعیف ثابت ہو رہی ہے، اس لیے ہم سپورٹ میں کہہ رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے. یہ باقاعدہ اسٹریم میں بول چکا ہوں. تو یہ اہل حدیث کا منہج نہیں، محدثین کا منہج نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن کے خلاف اس لیے ضعیف ہے، متواتر کے خلاف اس لیے ضعیف ہے. آپ باقاعدہ ٹیکنیکل کوئی فالٹ اس میں ہے وہ بتائیے آپ. باقی یہ متواتر کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، یہ سب منکرین حدیث کی بات ہے. یہ محدثین کا منہج نہیں ہے، اور حدیث کو صحیح ضعیف محدثین کے منہج کے مطابق کہا جائے گا. آپ کے اصول کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے سپورٹ میں کسی محدث کا ناقد کا قول لائیے. آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کوئی اصول بنائیں کہ اس اصول پر ہم پرکھیں گے؟ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں علم حدیث کے تعلق سے آپ کو کسی ائمہ حدیث سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا. جی تو یہ
एक्चुअली मोहम्मद भाई आप रिजॉइन करिए, बातों में डिस्कशन में कई लोग बोल रहे हैं, कंप्लेन भी कर रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही, कैसा डिस्कशन हो रहा है, तो फिर भी यानी हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से इनका एतराज समझ में आता है, मेरे ख्याल से और टॉपिक से मुताल्लिक भी नहीं है जी। और ये भाई साहब तो पहले भी आ चुके हैं ना, इससे पहले भी आ चुके हैं जी। चलो भाई का एक सवाल, एक कमेंट है, मैं कमेंट का जवाब देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं फिरका परस्ती, क्या ये फिरका परस्ती है? देखिए इस बात को समझें कि ये हक परस्ती है, हक के पीछे चलना, हक के रास्ते को तलब करना, और जो सही बात है, हम सब भाई हैं, हम सब इसी मकसद से बैठे हैं, जिसके पास भी कुरान हदीस का प्रूफ है, सब लोग मिलके मान लेंगे इस बात को इंशाल्लाह। हाँ, तो ये बात फिरका परस्ती हल करने का तरीका है। सालों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे ये सारे इख्तिलाफ, जब तक हम सब मिलकर बैठकर एक दूसरे के सामने अपने दलाइल पेश करके एक दिन बैठे ना और बैठ करके देखें किसके पास प्रूफ है, उसकी बात मान लेंगे सब लोग। इसमें ये फिरका परस्ती हल कर रहे हैं हम, बल्कि ये टाइप की और अगर पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम हो। हमारे प्रोग्राम का एक उसूल है, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, कोई किसी को पर लान तान नहीं कर सकता। हम लोग बैठकर सिर्फ इफहाम और तफहीम दलाइल शेयर करेंगे, जो सही बात है मिलकर हक बात को कबूल करें।